قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ صحبت کا حکم دیا یہاں پر کن کے ساتھ؟ سچے لوگ۔ سچے لوگ کون؟ اچھے لوگ۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو تمہاری روحانیت اور تمہارے نظاموں کے معاملات کے اندر تمہارے معاون بنے۔ اور برے لوگ کون ہیں؟ منافقین کی پہچان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، بیان فرمائی کہ وہ مجبوری کے لیے تو مسجد نبوی میں ساتھ میں رہتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں ساتھ میں رہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو دیواروں کے سائے میں نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ دیوار سے بازو ہوتے ہی ان کی گفتگو کا عنوان، ان کی آنکھوں کا انداز، ان کے چہروں کا جغرافیہ بدل کر یہ بتا دیتی ہے کہ یہ صحبت کے قابل نہیں ہے۔ یہی چیز ہے اللہ نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ یہ صحبت کا اثر اس درجے میں ہوتا ہے، صحبت کا اثر کہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کی صحبت میں رہے تو صحابی بنے، اور وہ کانا پوشی کرنے والے دیوار کے بازو میں عظمت اور عقیدتوں کو ختم کرنے والے منافقین کا انٹینشن اور روک کیا تھا؟ ان کو قرآن سے انکار نہیں تھا، ان کو نماز سے انکار نہیں تھا، ان کو حج اور زکوٰۃ سے انکار نہیں تھا، جہاد سے انکار نہیں تھا۔ ان کو کس بات سے اعزاز تھا؟ ان کی نظر جو رہتی تھی نا، اتنا میرے آقا کے سامنے عظمت کے ساتھ، عشق کے ساتھ میں نہیں رہنا۔ پیغمبر ہی چہنا قرآن دے دی، اللہ دو مرا تو دے رہے ہو، اس سے زیادہ ان کے ساتھ میں عقیدت کا اظہار نہیں کرنا۔ تو یہ منافقین کا سب سے پہلا حربہ ہوتا ہے کہ وہ عظمت اور عقیدتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، قرآن پاک کا حکم ہے سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بروں کی صحبت سے بچو، سچوں کی صحبت سے صحابہ بنے، اور بروں کی صحبت کو اختیار کرنے سے منافق بنتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سچے کون ہیں؟ جو تمہارے حق کی راہ میں تمہارے معاون بنے اور تم کو نظاموں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں جمانے کا باعث بنے۔ اور برے کون ہیں؟ جن کی صحبت نقصان دہ، جس سے قرآن مجید نے اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں بولیں گے بلکہ دیوار کے پیچھے شکایتیں کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ رات کے اندھیروں کے اندر بھی شکایتیں کریں گے۔ اب رات کے اندھیرے میں دل کے اجالے کے اندر بھی اب فون آ گیا نا جی، تو اس رات کا اندھیرا چھے نا فون میں، اب تو بالمشافہ نہیں، کچھ تو بھی بات اس واسطے فون کے اوپر ملا کے۔ یہ خطرہ وہ خطرہ ہے کہ جن کی پہچان یہ ہو کہ جو حق کو، جس کو حق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں بول سکتے، دیوار کے پیچھے بولتے ہیں، تنہائیوں میں بولتے ہیں، یا رات کے اندھیروں میں بولتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں سے مراد یہ فونوں کے اندر بات کرنا، یہ بھی اندھیرے میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں رکھ کر بات کر رہے ہیں وہ، ورنہ حق والے ہوں گے تو بالکل بھئی یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں ہے کیا بات ہے۔ ان کی پہچان ہے یہ۔ قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو پہچان بیان کیا ہے، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سامنے نہیں بولیں گے، سامنے تو کانے جھکا کر خوش آبادی کے ساتھ میں ہاں ہم بھی تم سے زیادہ، ہاں ہم بھی تابعدار ہیں، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیوار کے بازو ہوتے ہی پھر وہ شکایتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر احتیاط نہیں کر سکے پھر شکار بن رہے ہیں۔ یہاں پر عداوت و دشمنی تو ہم تو برادران وطن سے اپنے گلے کو لگانے کی بات کہتے ہیں، لیکن کافر الگ ہوتا ہے، منافق الگ ہوتا ہے۔ اسلام کو کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا منافقین سے پہنچا۔ سمجھ آ رہی بات؟ میدان کربلا کافروں کا قائم کیا ہوا نہیں تھا، کافروں نے لباس رسول کو شہید نہیں کیا، بلکہ منافقین کا وہ خون جن کے رگوں میں تھا یزیدیوں نے کیا۔ تو اسلام کو نقصان، گھر کو آگ لگی گھر کے بھیدی سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی جو اتنی خدمتوں کا موقع حدیث کی حفاظت کا ملا، وہ عشق کی بنیاد پر، میرے آقا کی عظمت اور محبت کی بنیاد پر، اور پھر دین کی حفاظت اہل عشق سے ہوگی، وہی اثر محافظ ہوں گے۔ ورنہ یہ لوگ تو اپنی دنیا کے لیے دین کی خدمتوں کا معاوضہ لیں گے اور دین کو اپنے دنیا کے عوض میں بیچیں گے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میں اپنی امت کے بارے میں شرک سے مطمئن ہوں۔ یہ پہچان قرآن مجید کے اندر بھی دی گئی کہ رات کے اندھیروں میں وہ ایک دوسروں سے مل کر اپنی مجلسیں قائم کرتے، اور ان کی مجلسیں جو قائم ہوتی تھی نا، ان مجلسوں کا مقصد صرف اور صرف حق کے خلاف، دو جہاں کے مالک کی عظمت اور عقیدت کے خلاف
صحابہ کرام پر طرز و تنقید کرنا ہوتا تھا. اور وہ منافقین کی پہچان کیا ہوتی تھی کہ سب کچھ وہ گوارا کرتے، سب کی پہلی صف کے اول میں رہتے، صف اول میں، لیکن صحابہ کی عقیدت اور عظمت ہو تو یوں دیدے پھرتے تھے ان کے. منافقین ان کے نفاق کو ان کی آنکھوں سے پہچانا جا سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں آگاہ کر دیا، تو جہاں کے مالک کا سارا نظام موجود ہے. ان منافقین کو صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کھٹکتی تھی، اور وہ کرنے والوں کو ذرا یوں نظروں سے دیکھتے تھے، وہ پہچانتی منافقین کی، اور میرے آقا برداشت کرتے تھے، نبھاتے رہے. کیوں کہ میرے آقا اگر برداشت نہ کرے تو رب تو ان کو زمینوں میں دھسا دیتا تھا. اس لیے اولیاء کے نظام والے بھی ایسوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، آنے والوں کو روکیں گے نہیں، اور ایسے لوگ جو نقصان دہ ہیں ان کو کوشش کر کے بلائیں گے بھی نہیں. یہ اصول ہے یہاں کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے نظاموں کی حقیقت کو، ان کی صحبت کو اختیار کرنا کہ جن سے تم کو روحانی کے لے دے کے نسبتیں ملتی ہیں، اسی پر ڈاکہ ڈالنے کی چکر ہے. اس لیے اس طرح کے حالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور حقیقت کی طرف کی اپنے اندر میں اس چیز کو پیدا کرنا ہے جو ہوگا عظمت اور تعظیم اور محبت کی وجہ سے. حق کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق کا نظام ہے ہمارا معاملہ تو وہ ہے. اب تم کو سنبھالنا، یہ تو سنبھال رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اگر کسی کو یہی چیز کڑوی لگی تو یہیں سے تو پہچان ہو جائے گی. ارے اتنا کڑوا بولتے تھے جو اتنا. اللہ تعالیٰ حافظ استقامت کے ساتھ آگے بڑھائے گا.